پڑھا نہیں رہا ہے, آفیسر ہے تو بےایمانی کر رہا ہے, سیاستدان ہے تو رول نہیں پلے کر رہا ہے. اچھا جوڈیشری ہے تو آج کی جوڈیشری انصاف کر رہی ہے, کل کی جوڈیشری کیا کر رہی تھی. مگر اگر قانون کی بالادستی ہو جائے تو میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے اگر مجھے کوئی کروڑوں اربوں روپیہ بھی دے میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر مجھے تو بات یہاں بیٹھے بیٹھے عادل نے کانٹریڈکٹ کر دی کہ اگر موجودہ سچویشن میں مجھے کوئی آپشن ملے تو شاید میں چلا بھی جاؤں گا. میں بالکل جاؤں گا, میں اس لیے جاؤں گا, وہ وقتی طور پہ مجھے جانا پڑے گا کیونکہ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ باہر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, باہر کا جو سیٹ اپ ہے جس کو ہم نیگیٹو امپیکٹس میں سوچتے ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایکسپیرینس کرنے کے لیے میں جاؤں گا. مگر میری جو فردر جو میری ہمدردیز ہوں گی, میری جو اوور آل پاکستان سے پیار محبت کا جذبہ ختم نہیں ہوگا. میں جو گین کروں گا اس کی بیسس پہ. میں اس پہ کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان کو خالی ہمدردی اور باہر سے بیٹھ کے پیار کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. اگر یہ باہر جائیں گے تو سیٹ اپ کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ تو باہر کا عیش و آرام دیکھ کے وہیں کے سیٹل ہو جائیں گے. تو جب تک ہم ذاتی ایکسپیرینس کے لیے ملک چھوڑ دیں گے. بالکل, جب تک ہم سیلف اپنے طور پہ یہ نہیں کریں گے کہ نہیں ہم کچھ کردار ادا کریں, ہم سیٹ اپ کو بدلیں, تب تک کچھ نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں اس امید پہ بیٹھا ہوں کہ مجھے انشاءاللہ موقع دے گی گورنمنٹ اور مجھے موقع ملے گا. ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو آپ کی امید ہے وہ سب یوتھ میں ہونی چاہیے, اور بہت پازیٹیو بات ہے کہ آپ کو اس امید پہ ملک میں رہنا چاہیے کہ آپ نے ملک کی بہتری میں کوئی کردار ادا کرنا ہے. لیکن جن سسٹمز کی عادل بات کرتے ہیں اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ اگر آفیسر لیول کے اوپر جا کے دیکھیں کرپشن ہو رہی ہے, لوور لیول کے اوپر جا کے دیکھیں وہ اوپر والے کو دیکھیں جو ہلکی پھلکی ڈنڈی وہ بھی مار لیتے ہیں, یا کوئی کام ادھر ادھر ہو جائے تو کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا, سچ کی ساتھ کوئی نہیں دیتا, رشوت چلتی ہے, میرٹ کا کوئی یہاں پہ جو ہے خیال نہیں کیا جاتا. ایسے سسٹم میں, ایسے سیٹ اپ میں کیا پھر آپ کام کر سکیں گے یا الٹیمیٹلی سیٹ اپ میں جا کے بھی فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے؟ نہیں, میں نہیں اور بدلوں گا. بہتری کیسے لے کر آئیں گے؟ اگر میں یہ دیکھ کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا تو پھر اسے بدلے گا کون؟ 1 اینٹ میں لگاؤں کیا گا. آپ اکیلے بہتر کر سکتے ہیں؟ میں 1 اینٹ رکھوں گا تو میرے ساتھ مجھے دیکھ کے باقی میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے. اگر میں ہی ہٹ جاؤں گا تو مجھے دیکھ کے میرے زیادہ تر ایسا ہوا تھا جو اینٹیں پہلے سے رکھی ہوتی لوگ انہیں کے اوپر اینٹیں رکھنا شروع کر دیتے نا, اپنی الگ صحیح والی اینٹ کوئی نہیں رکھتا. نہیں, انشاءاللہ میں یہ مثال قائم کروں گا کہ میں یہ صحیح اینٹ رکھوں گا. صحیح اینٹ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. عادل آپ کیوں صحیح اینٹ رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میں اس میں وہ بالکل آپ صحیح کر رہی ہیں, پروسیجر یہی ہوتا ہے, طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں, جیسے پروفٹ نے آخر دم تک کوشش کی اور ان کو آؤٹ پٹ ملا. صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا, اگر آج میں اس چینل کے اوپر آیا ہوں, میں اپنے تجربے کی بیس پہ آیا ہوں. آج میں اگر یوتھ کی بات کر رہا ہوں, ان کو کانفیڈینس دینے کی بات کر رہا ہوں, ان کی مینٹل گروتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ شیئر کر رہا ہوں. اگر میں باہر جاتا ہوں 5 سال کے لیے جاتا ہوں, 10 سال کے لیے جاتا ہوں, شاید کل سسٹم کے اندر ایسا قانون کی بالادستی والا بھی آ جائے, پھر میں اپنے ایکسپیرینس کو وہاں پہ گین کرنے کی بجائے میں واپس آ کے ایکسپیرینس کو آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کروں گا. آپ کیا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کل میں اپنی کلاس میں جب بیٹھا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹوں کا ویٹ کر رہا ہوں کہ یار اسٹوڈنٹ آئے تو میں ان کو پڑھاؤں. میرے سے پہلے ہی کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہم ٹیچر کا ویٹ کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ جس کو میں پڑھانے کے لیے گیا ہوں, اگر وہ کلاس میں نہیں ہے, اگر میں وہاں پہ گیا ہوں تو کم از کم میرے سے تو وہ گین کریں. اگر میں وہاں پہ جا کے فضول میں بیٹھتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میرا آؤٹ پٹ تو ضائع گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اسی طریقے سے یوتھ لاپرواہ ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ چونکہ آپ فرض کر لیتے ہیں, یوتھ کہتی ہے کہ جی اگر کالج کے اندر کلاس میں آ جاتے ہیں, الٹیمیٹلی شروع میں تو لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, آپ انتظار کرتے رہے وہ نہیں آئے, لیکن جب الٹیمیٹلی کلاس میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کا ایسی کوئی وہ مینٹل گرومنگ کیوں نہیں کرتے کہ وہ لاپرواہی کا ایلیمنٹ ان کے اندر سے نکلے تاکہ وہ ملک کو بھی فائدہ پہنچا سکے؟ مجھے بڑا جو ہے نا شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, مجھے بعض اوقات جو ہے وہ میرے سبارڈینیٹس نے کہا ہے کہ سر یہ کیا کر لیں گے, یہ ادھر تو ٹی سی سسٹم ہے, ٹی سی کریں, اپنی پروموشن لیں. میں نے کہا میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, اللہ کے ہاتھ میں پروموشن ہے. یعنی یہاں پہ جس کو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ادھر ہر بندہ تو کرپٹ ہے, آپ کو سر یہاں تو ادھر رہنا پڑے گا یا آپ کو ادھر سے بوریا بسترا گول کرنا پڑے گا. کیا ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جس کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ سر کیا ہے, یعنی اس کے خیالات اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کے پازیٹیو خیالات کو وہ وقتی طور پہ سنے گا. مگر رویہ بھی ایسا ہوتا تھا جو عادل بات کر رہے ہیں, ٹیچر بیٹھا ہے انتظار کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, اسٹوڈنٹ جا کے ٹیچر کو سمجھا رہا ہے کہ چھوڑیں کیا کریں, اتنی محنت کیوں کریں. ہم تو ٹیچر کا انتظار کرتے تھے اور ہمیں پورا ٹائم ملتا تھا ٹیچر کی طرف. نہیں آپ کرتے تھے نا, اپنی بات نہ کریں نا, جنرلی یوتھ کی بات کریں. زیادہ جو جنرل اب ہمارے بعد جو یوتھ آ رہی ہے وہ اس طرح کی ہے, ان کی بات سے میں بالکل ایگری کروں گا, لاپرواہ ہے اور ٹیچر کا احترام بھی نہیں کرتے. وہ تو اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کے جو جونیئرس تھے جب ان کو لاپرواہی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کیا سمجھ میں آتا تھا, کیوں ایسے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس معاشرے سے ہیں وہ انہیں پیچھے سے ان کی گرومنگ ہی ایسی ہوئی ہے. نہیں تو کیا ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے جو کیجول یا لاپرواہ یوتھ ہے؟ نہیں, جو نئے نوجوان نسل ہے وہ سنتی ہی نہیں ہے بات. نہیں سنتی بات, نہیں سنتی. کیا کرنا چاہتی ہے وہ؟ بس اپنے باہر کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں. باہر کا دیکھا دیکھی
کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ آپ تو پڑھاتے بھی ہیں عادل کے کس طرح سے جو ہے سدھارا جا سکتا ہے؟ جی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں یہ گا، لاتوں کے بھوت ہیں کہ باتوں کے بھوت ہیں، یہ بھی بتائیے تھوڑا بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ انڈیویجولی کوشش تو کر سکتے ہیں، کوشش کرنے کے لیے آپ کے پاس آرگیومنٹس ہوتے ہیں، آرگیومنٹس کی بیس پہ آپ کے کسی کنونس کرنا ہے. مگر کیا ہے کہ جب آرگیومنٹس دینے والے جب آپ کے سامنے، میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب میری ورک شاپ ہوتی ہے، میں اس میں ان کو کہتا ہوں کہ جی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر جی یہ کیا ہے، یہ تو ادھر سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ گھر بیٹھے تو اٹینڈنس لگ جاتی ہے، گھر بیٹھے اسائنمنٹ پہ نمبر لگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں میں ہم نے دھول مٹائی ہوئی ہے. ہم کیا ہے کہ جب تک ہم انڈیویجول فردی پاور ایسا ہم لوگ انڈیویجول نہیں لے کے آتے ہیں کہ جو یہ سوچیں. اب یہ کیا ہے کہ جو اکثریت ہے ہماری، وہ تو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے یار کیوں تکلیف کر رہے ہیں، کمالیہ سے لاہور آئیں گے، لاہور سے فیصل آباد ورکشاپ میں جائیں گے، پیسے لگیں گے، گھر بیٹھے آپ ہمیں بھی آرام کرنے دیں، آپ خود سے بھی آرام کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کا یہی طریقہ ہے، آپ میرٹ کے اکارڈنگ اگر کوئی کلاس میں نہیں آتا اس کو ایبسنٹ کریں، اگر کوئی جتنا ڈیزرو کرتا ہے سزا کا مجھ سے کا اس کو سزا دیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ فارمولا اپنایا جائے تو پھر ان لوگوں کو تو امپروومنٹ پہ بہتری کے لیے آپ لا سکتے ہیں. جو چند ایک لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ، لیکن کروڑوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کون ٹھیک کرے گا؟ چند ایک کو کریں. لیکن میرا یہ ایک ویسے ہے چند ایک کو شروع کریں اور وہ پھر ایک ملٹی پلائر افیکٹ کا فینومینا ہوا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ خود آگے ملٹی پلائی کرے گا. اور وہ تو ہم کر رہے ہیں. میرے بس وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. میں نے آخر میں خرم سے صرف کہنا ہے بریفلی ایک لائن میں کوئی میسج، کوئی اپیل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو فوراً سے کہہ دیں. میری تو اپیل ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو اور مجھے نوکری دی جائے اور مجھ جیسے لوگ ڈسکریج نہ ہو، انکریج ہو کے آگے کام کریں اور پڑھائی کریں. اور میری والدین سے گزارش ہے کہ جن کے بچے ڈسیبل ہیں یا اسپیشل ہیں تو انہیں وہ انکریج کریں اور انہیں ان کے پیار محبت کی ضرورت ہے، جس طرح میرے والدین نے مجھے پیار اور محبت دیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لانے کا وقت دینے کا. پلیزر ٹو ہیو بوتھ آف یو. ناظرین جنہیں خرم اشفاق قاضی اور ساتھ میں میاں محمد عادل میرے ساتھ یہاں پر وائس آف یوتھ میں موجود تھے، اور جو یوتھ کے پرابلمس ہیں جنرلی اس وقت ہمارے سسٹم کی جو خرابیاں اور فلاز ہیں ہم نے اس کے اوپر بات کی. بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے.